ہم مورلی ان کے لیے پولیٹیکل ڈپلومیٹک سپورٹ اور ہر جگہ کے اوپر یہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مؤثر کیوں نہیں ہے, ہماری آواز کیوں نہیں جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ویسٹ جو تھکتا نہیں ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہوئے, اور وہ بات کرتے ہیں جمہوری اقدار کی, اور وہ بات کرتے ہیں UN کے چارٹر کی, اور وہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل پیس کی. تو یونائٹڈ نیشن بننے کے بعد ہی تو کورین وار بھی شروع ہوئی تھی, اس میں بھی بہت قتل و غارت ہوئی. ویتنام وار بھی اس کے بعد آئی تھی. آپ نے دیکھا گلف وار بھی وہاں اس کے بعد آئی تھی. یمن میں بھی آگ لگی, افغانستان میں بھی قتل و غارت ہوئی, مڈل ایسٹ میں, سیریا کے اندر, آپ لیبیا کے اندر دیکھیں قتل و غارت کس کی ہوئی؟ زیادہ مسلمانوں کی ہوئی. تو اس لیے یہ منافق ہیں ویسٹ کے لوگ, اور اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈ ہے, ان کے ضمیر خوابیدہ ہیں. یہ ہیومن رائٹس کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن یہ اپنے مفادات کی تلاش میں رہتے ہیں, اور دیٹ از دی ریزن کہ آج تک کشمیر کا مسئلہ ہے. یہ جو یونائٹڈ نیشن کا کمیشن ہے آن ہیومن رائٹس, ان کی کونسل نے بھی, کمیشن نے بھی کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے, دس کانفلکٹ ہیز ناٹ فروزن ان ٹائم, اٹ از الائیو. You have to give them independence, these Kashmiris. They will inshallah 75 years to گزر گئے, لیکن اور 100 سال بھی گزریں گے تو یہ اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں ملتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو انڈیا میں کانگریس کی حکومت تھی, وہ بھی پاکستان کے وفادار یا اطار یا پاکستان سے ان کی دوسری نہیں تھی. انہوں نے بے شرمی کے ساتھ ہمارا ایسٹرن بارڈر کراس کر کے تو سکوت ڈھاکہ ہوا, اور سارے بین الاقوامی جو قوانین تھے, اصول تھے, ان کو بالائے طاق رکھا تھا. اس کے بعد بی جے پی کی حکومت ہے. بی جے پی کی حکومت کے بعد سے پھر مودی کا سر نکلا جو کہ قاتل ہے گجرات میں مسلمانوں کا, اور آج بھی منی پور کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے, اور آج بھی کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے. تو وہ RSS کا نمائندہ بن کے آ گئے. تو آج بی جے پی کی بھی حکومت نہیں ہے, آج RSS کی حکومت ہے. جن کا جو پیشوا تھا, جن کا وہ جو مرید جو جس کو پیر مانتے ہیں, وہ RSS کا, وہ انہوں نے نازی کے اس کانسیپٹ کو لے کے تو وہ آگے وہ چل رہے ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اللہ کے کرم سے, اور اس پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن کی جو میں نے کہا کہ ورلڈ ریناؤنڈ ہے, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, اس کے جو طلباء ہیں, ان کے جو اساتذہ ہیں, ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کشمیر کیوں نہیں آ رہا. آج پاکستان زیر عتاب ہے. ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کی اگر کوئی آواز بلند کرنے والا ملک ہے دنیا میں تو وہ پاکستان ہے, اور وہ پاکستان کا بچہ ہے, ہر طبقہ فکر کا بندہ ہے. تو اس لیے ایک اٹیک ہے پاکستان کے اوپر, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سینٹر آف گریوٹی اس کی مضبوط آرمڈ فورسز ہیں, اینڈ دیئر فور ایسا پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ پاکستان کی آرمڈ فورسز کو ہم لڑ کے تو نہیں مار سکتے چونکہ وہ نیوکلیئر طاقت ہے, ان کو اپنی قوم کی نظروں میں گرایا جائے تاکہ وہ اندر سے ٹوٹے. اور جس دن پاکستان کے ایک تو ہمارا ایمان اور تقویٰ ہے اور اللہ کا یقین اور اسلام کا کانسیپٹ ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے پوری قوم کو, اور سیکنڈ از اوور نیشنل آرمی جس کے اندر بلوچستان سے اور خیبر پختونخوا سے اور سندھ سے اور پنجاب سے آبادی کے مطابق پوری ریشو کے ساتھ ایک نیشنل آرمی ہے آپ کی, جو کہ خدا کے کرم سے آج بھی کھڑی ہے. مودی کی جرت نہیں کہ وہ بارڈر کو کراس کر کے پاکستان کو انڈو کرنے کی کوشش کرے یا آزاد کشمیر کی طرف بھی میلی آنکھ سے دیکھے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہم اللہ کے کرم سے مضبوط پاکستان ہے. ہم انڈیا سے سائز میں چھوٹے ہوں گے لیکن ارادوں میں اللہ کے کرم سے ہم انڈیا کے ان ہندوؤں اور بنیوں سے بہت مضبوط ہیں جو کہ وہاں وہ بیٹھ کے تو اپنی یہ حرکتیں کر رہے ہیں جو آپ نے اس ڈرامے کے اندر دیکھی ہیں کہ بچیوں کی وہ ساتھ زیادتی اور قتل و غارت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان ایک ہائیبرڈ وار کا شکار ہے, اور وہ ہائیبرڈ وار کیا ہے؟ ایک تو کوشش ہوتی ہے اکنامک اسٹرینگولیشن,
یہ ٹھیک بات ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی اس اکنامکس کی اس کے اندر شامل ہیں، لیکن بہت سے انٹرنیشنل مانیٹری ادارے بھی جو ہیں وہ ہماری بازو مروڑتے رہے ہیں۔ FATF کیا تھا؟ ہم کیوں گرے لسٹ کے اوپر ہیں؟ انڈیا کیوں نہیں ہے؟ انڈیا کے اندر کون سے انسانی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے؟ وہاں تو کرسچین، سکھ، مسلمان، ہر ایون ہندو جو لو کاسٹ ہیں، دالتس، ان کے بھی قتل و غارت۔ ابھی منی پور کے اندر تقریباً 81 لوگ تو مارے گئے ہیں جو عیسائیوں کے خلاف تھا، اور 300 چرچز جو ہیں ان کو گرایا گیا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا تو اوپر لے جائے گا۔ سو ایک تو یہ ہے اکنامک اسٹرینگولیشن، نمبر 2 ڈپلومیٹک آئسولیشن، چونکہ بنیا ساری دنیا میں پھرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور اس کے فارن آفس، پارلیمنٹیرینز اور ان سب کو بھی جانا چاہیے ہر کانٹیننٹ میں، اور جا کے کشمیر کی سچویشن کو ایکسپلین کرنا چاہیے تاکہ آگے، لیکن ہمیں اس کے اوپر اور زور دینا ہوگا۔ تو دوسری بات ہے ڈپلومیٹک آئسولیشن۔ تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے انٹرنل سچویشن پاکستان کی، جس میں ٹیررزم کا ایفیکٹ۔ یہ ٹیررزم بھی ایسا نہیں ہے کہ لوگ کے یہ GPS ان کو ملتا ہے، انٹیلیجنس ملتی ہے، ان کو ڈالرز ملتے ہیں ہر طریقے سے، اور ان کو ٹارگٹ ملتے ہیں، اور یہ پاکستان میں آ کے تو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک کو ٹیررزم سے نجات دلائے۔ اللہ کا کرم ہے، ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا پچھلی حکومت کے اندر، اور اس وقت جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب تھے، نیشنل ایکشن پلان بنا، نیکٹا بنا، ایپیکس کمیٹیاں بنی، اور ہم نے ان ٹیررسٹ کی کمر توڑ دی جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ جو آپ کی مارگلہ کی پہاڑیوں پہ بھی آ رہے ہیں، اور وہ تو موٹر وے پہ بھی آ رہے ہیں، لیکن خدا کے کرم سے وہ ایک ایک کر کے چن کے مارے کے ان کی کمر ٹوٹی۔ آج بھی یہ TTP والوں کو یہ خبردار ہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں وہ ریاست کے خلاف نہیں لڑ سکتے، اور وہ دن دور نہیں جب اللہ کی طرف سے اپنی جان چھڑا لیں۔ تو یہ انٹرنل۔ تیسری ہے سائبر وار، کہ آپ کو ماڈرن ایرا میں ڈیجیٹلائز ورلڈ کے اندر پاکستان کو دیکھیں کہ IT میں کہاں ہے۔ اگر یہ پیچھے ہے اور دنیا کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ان کے بینکنگ سسٹم، ان کی باقی چیزوں کو ہم ان کو IT کے سائبر وار کے اوپر ان کو جیم کر کے تو ان کو نقصان کریں۔ آپ پھر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ، یہ بھی ٹرسٹ بھی کہ یہ بھی فارن پروموٹڈ ہوتا ہے۔ یہ وہ چاہتے ہیں کہ جس ملک میں آپ اندر نہیں جانا چاہتے، اس ملک کے اندر ایک ایسا فتنہ ڈالو، یا پھر کاوریت کو ہوا دو، اگر وہاں اس کے سیڈز موجود ہیں، اگر انگاریاں ہیں تو اس کو ہوا دو تاکہ آگ لگے، اگر صوبائیت موجود ہے تو اس کو ہوا دو، اور اگر اسی طرح کی اور یہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز اتنے بڑھا دو کہ پولیٹیکل اپوننٹس آپس میں بیٹھ کے بات بھی نہ کر سکے، اور وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھے اور مرنے مروانے پہ آ جائے۔ دیکھیں پولیٹیکل ڈفرینس ہوتا رہتا ہے، ہماری ڈیوائڈ کی اس طرف اور اس طرف دونوں ہمارے بھائی ہیں، اور ان کا ویو اپنا ہے، ہر پارٹی اپنا ویو دے کے ملک کے مفاد میں آگے جانا چاہتی ہے۔ ہم کسی کے بھی آنیسٹی اور پیٹرنزم کو جو ہے وہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، تو اس لیے وہ ہمیں ایک قومی یکجہتی میں ٹو اینڈ کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو جیسے میرے کلیگ بھائی جنرل اشرف نے کہا کہ ہمیں نیشنل یونٹی کریٹ کرنی ہوگی، ملک مضبوط ہوگا تو آپ کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، آپ کو باہر بھی پذیرائی ملے گی، اور ملک ہم یہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر اتنا فالٹ نہیں ہے جتنا بیرونی دنیا میں جا کے ہم کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی کہ پاکستان تو کرپٹ ہے، پاکستان کے اندر تو قتل و غارت ہے، پاکستان کے اندر تو ٹیررزم ہے۔ وہ احمد فراز کا بڑا اچھا شعر ہے کہ ہر جسم داغ داغ تھا لیکن فراز ہم بدنام یوں ہوئے کہ بدن پہ کبا نہ تھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری دنیا میں قتل و غارت بھی ہے، اتنے کراچی میں قتل نہیں ہوتے جتنے نیو یارک میں ہوتے، کرپشن بھی ہے، ان کے آئے دن اسکولوں پہ بھی فائرنگ ہوتی ہے، یہاں چھوٹا سا بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو اٹھا کے لیتے ہیں۔ تو ہمیں مائنڈ فل رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی صوبوں سے اوپر اٹھ کے، سیاست سے اوپر اٹھ کے، اپنی گروہی اپنی جو ہے ان سے اوپر اٹھ کے، اپنے فقہ سے اوپر اٹھ کے پاکستان کی فکر کرنی ہے، چونکہ پاکستان ایک ایسا عطیہ ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔
یہ آزاد مملکت ہے. ہم لکی ہیں کہ ہمارے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی پڑی. ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستان کے لیے اپنا خون بھی دیں گے اللہ کی طرف سے. تو ابھی میں اگلے دن بھی رات کو بھی بات کر رہا تھا کل اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں, اور ان کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ تھوڑے خوفزدہ تھے کہ اکانومی کی یہ حالت ہے. میں نے کہا دیکھو ایک قرآن ایک ورس ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو, فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو, ایمان کو کمزور نہ ہونے دو. یہ مشکلات چھوٹی چھوٹی ہیں, یہ آ جائیں گی, اور اس ملک کے لیے اگر ہم خون بھی دیں تو وہ بھی کم ہے. ہم فوجی ہیں, ہم نے جنگیں بھی لڑی ہیں, اور مجھے معین قریشی صاحب نے جو اس کالج کے پڑھے ہوئے تھے, انہوں نے ایک دفعہ کہا جل صاحب آپ نے سول لائف بھی دیکھ لی ہے, ملٹری بھی دیکھی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کو سیکنڈ لائف ملے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آنیسٹ ٹو گاڈ وہ ابھی سچے جہان میں ابھی ادھر ہوں. میں نے ان کو یہ کہا کہ مجھے سیکنڈ لائف بھی ملے گی تو میرے لیے سب سے اعلیٰ پیشہ سپاہگری ہوگا. میں افواج پاکستان میں رہ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک سولجر کے طور پہ اپنے طور پہ لڑا. احمد ادیب قاسمی نے ملک کے لیے یہ کہا کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر, میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کرے آگے چلے. ہم ایک ہیں, ہر طبقہ فکر کے لوگ آپس میں جڑ کے, ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں, جہاں اتفاق کرنے کے آداب ہیں وہاں اختلاف کرنے کے بھی آداب ہیں. ہم وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری بٹ وی مسٹ ٹالریٹ. صبر کی بات ہونی چاہیے, نفرت کا اضافہ نہیں ہونا چاہیے, حقارت کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو ونس اگین میں وائس چانسلر صاحب آپ کا زیدی صاحب انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی کہ اس اتنے بڑے انسٹیٹیوشن میں نے آپ کی بات کی. اور آخر میں وہی دعا کروں گا جو وائس چانسلر صاحب نے پہلے کی ہے کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وباد نہ ہو, اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل کل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.